محترم سامعین، السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سعد آن لائن پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو طارق بن زیاد کی تاریخ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ طارق بن زیاد کا شمار ان عظیم فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا اور جن کی شجاعت اور ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ عالم میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ طارق بن زیاد فاتحہ اسپین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ افریقہ کے رہنے والے تھے۔ آپ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ بہت بڑی فوج کو شکست دے کر دین اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ یہ خلیفہ ولید بن عبد المالک کا دور حکومت تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمری میں ہی جنگی فنون سیکھ لیے تھے۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دور تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے درباری امیر وزیر سب امیرانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے جبکہ غریب عوام غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ راڈرک بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد المالک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے طارق بن زیاد کو 7,000 جان نثاروں کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کیا۔ طارق بن زیاد فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ طارق بن زیاد نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی اور وہ اسپین میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بڑھا۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی جس پر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 فوج روانہ کر دی۔ یوں مسلمان فوج کی کل تعداد 12,000 ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج کے پاس صرف تلواریں اور نیزے تھے جبکہ اس کے مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر تھا جس کے پاس گھوڑے اور اسلحہ تھا۔ اسلامی لشکر جب ساحل پر اتر گیا تو طارق بن زیاد نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھی دشمن کی تعداد اور ان کے جنگی ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر متاثر ہوئے۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں کہا، مسلمانوں خوب سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ دشمن تمہارے آگے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے۔ اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارا نام ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو۔ جب میں حملہ کروں تو تم دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہیں لینا جب تک جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق بن زیاد کے خطبے نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا اور ان میں جوش و ولولے کی ایک نئی روح پھونک دی۔ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ بالآخر طارق بن زیاد ایمانی طاقت کے بل بوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے اور جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں قرطبہ، مالکا، البیرا اور تدمیر کو فتح کر لیا۔ اسپین کی تاریخی فتح کے بعد 800 سال تک اسپین پر حکمرانی کرتے رہے۔ اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر زبردست اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں کے حسن انتظام سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ طارق بن زیاد 95 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق آ گئے اور وہاں قیام کے دوران اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی بھی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا
لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بے مشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو سے ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ۔